اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلو پہل اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی، جو اللہ ہم سبوں کا خالق ہے، جو اللہ ہم سبوں کا مالک ہے، پالنہار ہے، مدبر کائنات ہے۔ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو اللہ نے اپنے قبضے میں، کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ اللہ کے حکم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں، اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو اپنے علم میں محیط کر رکھا ہے، اللہ نے کنٹرول کر رکھا ہے۔
اللہ کے حکم سے کوئی بھی چیز نہیں ہلتی، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ اسی اللہ کی تعریف و توصیف جس نے ہم بنے نو انسانوں کو بہترین صورت دے کر عقل سلیم سے نواز کر ہمیں اور آپ کی اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے رہنمائی کے لیے، صحیح راہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوں وہ ہے امن و امان کی جو ہے اہمیت۔ سامعین، اسی مناسبت سے آپ کے روبرو قرآن کریم کی ایک مشہور آیت، مشہور سورہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، آپ سبوں کے اوپر اللہ کے ان گنت نعمتیں ہیں۔ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی رحمت، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہمارے لیے اور آپ کے لیے امن و امان کی نعمت ہے۔ امن و امان کی نعمت ہے، امن و امان کی دولت ہے۔ اگر انسان امن و امان میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے بسنے والے، محلے والے بڑے خوشحال نظر آتے ہیں۔ وہاں کے لوگ ترقی کے منازل طے کرتے ہیں۔ وہاں کی جان، وہاں کی مال، وہاں کی عزت، وہاں کی تجارت، وہاں کے کاروبار، تمام کے تمام چیزیں محفوظ ہوا کرتے ہیں، اور انسان کی جان، انسان کی مال، انسان کی عزتیں بھی جو ہے محفوظ ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے بڑے ہی آرام سے اور بڑے ہی خوشحال سے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، کسی چیز کی کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امن و امان میں ہیں، وہاں کے لوگ صحیح ہیں، وہاں کے بسنے والے لوگ اچھے ہیں، وہاں کے لوگ صحیح ہیں، تو اپنے فریضے کو، فریضے کا مطلب اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی وہ انجام دیا کرتے ہیں، اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کر پاتے ہیں۔ اس کے بالعکس، اس کے بالمقابل جہاں انسان بدامنی میں ہو، جہاں انسان خوف و ہراس میں زندگی گزارتے ہوں، یوں کہیے کہ تلوار کے سائے تلے میں زندگی گزارتے ہوں، تلوار کے نوک تلے زندگی گزارتے ہوں، اور دشمنوں کا خوف ہو، یا اسی طریقے سے چوروں کا، لٹیروں کا، ہمیشہ قتل و قتال کا بازار گرم ہو، تو انسان جو ہے وہاں ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اور لوگ جو ہے اپنے فریضے کو، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں وہ انسان ہمیشہ جو ہے ڈر لگا رہتا ہے، وہ انسان ڈرا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں جو ہے ان کی جان کب ضائع ہو جائے، پتہ نہیں انسان کب جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ انسان جو ہے ڈر کے سائے تلے میں زندگی گزارتا ہے، خوف و ہراس کی زندگی کو گزارتا ہے، کب جائے، کب جو ہے لٹ جائے، کب جو ہے عزتیں باقی نہ رہیں، انسان کے کاروبار ختم ہو جائے، یا یوں کہیے کہ انسان برباد ہو جائے، یا یوں کہیے کہ انسان کے خون پسینے کمائی کب جو ہے لٹ جائے، کسی کو کوئی معلوم نہیں رہتا ہے۔ تو بد امنی جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی جو ہے باعث وبال ہوا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیشہ انسان جو ہے ڈرا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ میں بے آب و گیا میدان میں بسانے لگے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کس بات کی دعا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کو بسائے تو تمام کے تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ
یہاں کے رہنے والوں کو امن و امان عطا فرما، یہاں کے لوگوں کے لیے امن و امان قائم فرما۔ پھر اللہ رب العالمین سے دوسری چیزوں کا جو ہے سوال کرتے ہیں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں کے لوگوں کو پھل عطا فرمانا، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو پھل عطا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دو چیزوں کی دعا کرتے ہیں، بے آب و گیا میدان میں جانے کے بعد، مکہ مکرمہ میں بسنے کے بعد سب سے پہلے امن و امان کی دعا کرتے ہیں، سب سے پہلے سکون اور شانتی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کس چیز کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پھل عطا کرنا، اے اللہ ان لوگوں کو اچھے جو ہے غذا فراہم فرمانا۔ اللہ رب العالمین جو ہے دونوں دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور دیکھیے وہاں جو امن و امان قائم ہے، مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر جو امن و امان قائم ہے، آپ کو پوری دنیا کے اندر ویسی امن و امان نہیں نظر آئے گا، آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ التین میں بھی فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ رب العالمین نے مکے شہر کو یعنی مکے کو اللہ رب العالمین امن و امان والا قرار دیا۔ دیکھیے آج جتنے بھی حاجی ہو یا اسی طرح عمرہ کرنے والے ہوں، جتنے بھی جاتے ہیں، کبھی بھی خوف، کبھی بھی ڈر، کبھی بھی بے چین اور کبھی بھی بے قراری وہ محسوس نہیں کرتے۔ جانے کے بعد وہ بڑے ہی آرام، بڑے ہی سکون اور بڑے ہی چین کے ساتھ وہ عبادتوں کو کیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ انسان اللہ کی عبادت کب انجام دے سکتا ہے؟ جب انسان سکون میں ہو، جب انسان کے دل میں شانتی ہو، جب انسان کے دل میں قرار ہو۔ انسان جب بے چین، انسان جب بے قرار ہوتا ہے، دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، جب انسان بدامنی میں ہوتا ہے، تو انسان نہ عبادتوں کو انجام دے سکتا ہے، نہ وہ انسان صحیح سے اپنے فریضے کو انجام دے سکتا ہے، نہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مکے شہر کو جو ہے امن و امان والا قرار دیا۔ وہاں کی امن و امان کو اللہ نے اتنا برقرار رکھا کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا جو انسان وہاں داخل ہوتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ شکاری نہ کرے، وہ کسی جانور کا شکار نہ کرے، گری ہوئی چیزوں کو وہ انسان نہ اٹھائے، کسی درخت کو وہ نہ کاٹے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے لیے وعید بھی فرمائی کہ جو برے ارادے سے، بری نیت سے اگر کوئی مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ کس کا؟ عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ تو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے وہاں امن و امان کو قائم فرمایا۔ یہ امن و امان کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے امن و امان کو قائم و دائم فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول بھی فرمایا۔ قبول کرتے ہوئے آج وہاں جو ہے امن ہے، وہاں کے لوگ سکون اور شانتی میں ہیں، وہاں کے لوگ چین اور شانتی میں ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی نعمت کو اور اسی انعام کو کافروں کے لیے جو ہے احساس دلایا اور کافروں کو یاد دلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے جو ارد گرد لوگ کافر بسا کرتا تھا، وہ لوگ بڑے ہی جو ہے بد امنی میں زندگی گزارتا تھا، بات بات میں لڑائی کیا کرتے تھے، بات بات میں قتل و قتال کیا کرتے تھے، یعنی قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ کمزوروں کو لوٹنا ان کی عادت تھی، شراب پینا، جنگیں لڑنا، یہ ان کی جو ہے عادت اور فطرت میں شامل تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی امن و امان میں قرار دیا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی چین اور سکون اور شانتی میں جو ہے اللہ رب العالمین نے بسایا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا بھی کہ جب اللہ کی طرف سے جب یہ انعام انسان کو مل جائے، جیسے ہم ہیں، آپ ہیں، الحمدللہ اس شہر میں ہم اور آپ امن و امان میں ہیں، کسی طرح کوئی فتنہ اور فساد ہوا؟ 10 سال سے میں یہاں، 13 سالہ زندگی میرا یہاں
13 یا 14 سالہ زندگی میں یہاں گزارا ہوں، میری نظر میں آج تک کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا الحمدللہ۔ اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، جب بھی آپ کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو آپ جب اپنی سالمیت کے لیے، اپنی عافیت کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو مت بھولیے۔ آپ بھی اللہ رب العالمین سے امن و امان کی دعا کیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے مکہ شہر کو جب امن و امان قرار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو، وہاں کے مشرکین کے مکہ کو یہ احسان یاد دلایا کہ دیکھو تمہارا ایک دور تھا کہ تم قتل و قتال کیا کرتے تھے، تمہارا ایک زمانہ، ایک پیریڈ بھی ایسا تھا کہ تمہارے اندر جو ہے لوٹ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو مارنے کی تمہارے اندر عادت تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں محبتوں کو پیدا کیا، تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ رب العالمین نے محبت پیدا کرتے ہی اللہ نے اس جگہ کو امن و امان والا قرار دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اے لوگو، اب تو اللہ کی عبادت کرو، اب تو اللہ کی جو ہے شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ نعمت بہت بڑا انعام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے۔ اب تو تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہے تم لوگ اللہ کی تو عبادت کرو، ایک اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرما برداری کرو۔ لیکن وہ کافر، لیکن وہ جاہل، لیکن وہ گوار انسانوں نے کیا کہا کہ اگر ہم آپ کی تابعداری کرنے لگیں گے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، ان کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کی تابعداری کرنے لگیں گے تو ہم لوگ اچک لے جائیں گے، ہم لوگ بدامنی میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے ہم آپ کی تابعداری نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آپ کی بات کو نہیں مان سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً آسمان سے وحی کو نازل کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم لوگوں کو یاد نہیں کہ تم لوگ بے چین و بے قرار تھے، تمہارے اندر سکون و شانتی نہیں تھی، تو میں نے تم کو جائے امن میں قیام قرار عطا کیا۔ قیام یعنی تم کو بسایا ایسی جگہ میں جہاں تم امن و امان سے ہو، جہاں تمہارے لیے بہت سارے پھل اور اناج اللہ رب العالمین نے یعنی اللہ نے عطا کیا۔ بجائے تم شکر ادا کرنے کے، بجائے میری اطاعت و فرما برداری کرنے کے، آج تم لوگ ایسی ایسی باتیں کہتے ہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا جو ہے شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ امن و امان میں ہیں، ہم اور آپ جو ہے چین اور سکون اور شانتی میں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کو بجا لانا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل، کسی اور کو شریک نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے سورہ قریش میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے لوگو اس رب کے گھر کی عبادت کرو، یعنی اللہ رب العالمین کا جو گھر خانہ کعبہ ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ گھر کی عبادت کرنے کے لیے منع کیا، گھر کے رب کی عبادت کرنے کے لیے کہا، اور اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا کہ دیکھو یاد کرو الذی اطعمہم من جوع، جو تم میں سے بھوکے تھے، جو تم لوگ فقر و فاقہ میں مبتلا تھے اور محتاجگی میں مبتلا تھے، تمہارے پاس کھانے کی چیزیں مہیا نہ تھی، اللہ رب العالمین نے پھل اور اناج تمہارے لیے مہیا کیے اور تم کو جو ہے اناج جو ہے عطا کیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اللہ رب العالمین نے خوف سے جو ہے امان میں رکھا، خوف سے جو ہے تمہیں محفوظ رکھا، اب کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک تیسری چیز کا جو ہے اضافہ کیا، اگر انسان کے پاس دو نعمتیں ہیں نا تو انسان جو ہے خوشحال ہے، اگر انسان کے پاس امن و سکون ہے،
اگر انسان سکون میں ہے، شانتی میں ہے، چین و قرار میں ہے، اور اس کے ساتھ غذا کی فراوانی ہے، اس کے پاس جو ہے مال کی فراوانی ہے، مال کی کشادگی ہے، دولت کی فراوانی ہے، تو انسان خوش نصیب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور چیز کی اگر ان کے ساتھ ہے، یعنی صحت یابی، تو انسان سب سے زیادہ کامیاب انسان ہے۔ تینوں چیزیں انسان کے لیے ہے، اور یہ تینوں چیزیں اگر انسان کے پاس ہے تو انسان سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو اور ہم کو تینوں چیزیں عطا کی۔ اللہ نے آج ہم کو امن و امان میں رکھا۔ آج دوسرے ملک کا جائزہ لیجئے، دوسرے ملک میں جو ہے کس طرح کے جو ہے واردات اور کس طرح کے فسادات اور کس طرح کے حملے، کس طرح کے قتل و غارت گری کے بازار، لوٹ مار کے بازار جو ہے گرم ہے۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے بموں کے ذریعے سے لوگوں کے گھروں کو برباد کیا، لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیا، لوگوں کی جان کو ضائع کر دیے اور برباد کر دیے، بچوں کو اسی طرح، عورتوں کو اسی طرح، بوڑھوں کو کس طرح بہیمانہ قتل کیا، جانوروں کی طرح قتل کیا۔ اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ آج تو لوگوں کے گھروں کو بم سے اڑا رہا ہے، لوگوں کے جو ہے محلے کو تباہ کر رہا ہے، ملک کو برباد کر رہا ہے۔ آج اس سے بھی قریب آئیے، آج جو ہے ایسے شر پسند انسان ہے، ایسے اوباش، ایسے گنڈے قسم کے انسان ہے کہ وہ انسان مسجدوں میں بھی جو ہے حملہ کر رہا ہے، مسجدوں کی امن و امان کو جو ہے برباد کر رہا ہے۔ مسجد کس لیے ہے بھائی؟ مسجد عبادت کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کی بھی امن کو، وہاں کی بھی سکون اور شانتی، چین و قرار کو ختم کرنے کے کوشاں اور در پہ ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جب تک زندگی ملے، جب تک ہمیں اور آپ کو، آپ کے ہمارے اولاد کو زندگی ملے، اے اللہ امن و امان جو ہے ہم سب کو نصیب فرمانا، آمین۔ الہ العالمین شر پسند کے شروں سے اور اس کے فتنوں سے اور اس کی جو ہے ہم سب کو ظلم سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمانا، آمین۔ تو میرے بھائیوں، یہ بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امن و امان اگر ہے تو یقین مانی ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے لوگو، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو دیکھو، اس شہر کی حرمت اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک انسان کی جان ہے۔ ایک انسان کی جان بڑی ہی جو ہے احترام والا اور بڑا قدر والا، اکرام والا ہوتا ہے، اس کی جان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انسان کے خون کو بہانا حرام کیا، اور کسی بھی انسان کے جان کو ضائع کرنا حرام قرار دیا، اور کسی بھی انسان کے مال کو لوٹنا حرام قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح سے یہ خانہ کعبہ آج کے دن تمہارے لیے حرمت کا، احترام کا باعث ہے، اسی طریقے سے یہ شہر ذی قعدہ جو شہر ہوتا ہے، جو مہینہ ہوتا ہے، وہ مہینہ بھی احترام والا مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں کافر لوگ بھی قتل و قتال سے، ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے، کسی طرح کی کوئی فتنہ اور فساد نہیں پھیلایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا اعلان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیا کرم، اللہ رب العالمین نے انسان کو کیا فضیلت، انسان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ رب العالمین نے خشکیوں میں، اللہ رب العالمین نے سمندروں میں انسان کے لیے وہ چیزیں مہیا کی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے رزق جو ہے فراہم کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے ان تمام چیزوں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی۔
پتہ یہ چلا کسی انسان کے جان کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اکثر ہمارے اور آپ کے گناہیں ہماری زبان سے ہوا کرتا ہے، ہمارے ہاتھ سے ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کی زبان سے، کسی مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف پہنچتا ہے، یا کسی مسلمان تو دور کی بات کسی غیر کو بھی تکلیف پہنچتا ہے، یقین مانیے وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ہم اور آپ غور کریں، پہلے میں اپنی ذات سے مخاطب، اس کے بعد آپ سے خطاب کرتا ہوں، کیا ہماری زبان سے، کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان یا دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ اگر ہے تو اچھی بات ہے، اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے، جب انسان کو اذیت لاحق ہوتا ہے، وہیں سے امن، وہیں سے شانتی، وہیں سے جو ہے چین، وہیں سے جو ہے سکون ختم ہوتا ہے، وہیں سے ماحول بگڑنے لگتا ہے۔ چاہے گھر کے ماحول ہو، چاہے باہر کا ماحول ہو، چاہے انسان کے بازار کا ماحول ہو، کہیں کے ماحول کا آپ جائزہ لیجئے، اکثر و بیشتر انسان کے ہاتھ سے ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی انسان کو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ بجائے قتل کرنے کے، بجائے کسی کے جان کو ضائع کرنے کے، بجائے کسی کو مرڈر کرنے کے، انسان کے زبان سے بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، انسان کے ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر کوئی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو مارتا ہے، کسی کا قتل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاء فکأنما احیاء الناس جميعا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کسی کے ہاتھ سے، کسی کی زبان سے کسی کے مومن یا کسی انسان کی جان کو اگر ضائع کرتا ہے، کسی کا مرڈر کرتا ہے، کسی کا خون بہاتا ہے، گویا کہ اس نے تمام کی تمام انسانیت کا وہ قاتل ہے، قتل کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کی کوئی جان بچاتا ہے، ایک انسان کے جان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کے جان کو بچایا۔ یہ ہے ہمارا امن و شانتی کا پیغام میرے بھائیوں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے فساد پھیلاتا ہے، اگر کوئی اس طرح سے بد امنی اور بے چینیوں کو پھیلاتا ہے، چاہے سماج میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے کہیں بھی کسی بھی ملک میں ہو، اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی وعید اس کے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جان بوجھ کر اگر کسی مومن کا کوئی قتل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے لیے جہنم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کا فٹکار اس کے اوپر برستا رہتا ہے، وَلَعْنَهُ، اور اللہ رب العالمین کی لعنت اس کے اوپر برستی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے لیے جو ہے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ انسان کو غور کرنا چاہیے، اس انسان کو سوچنا چاہے جو ہزاروں کا قاتل ہے، جو لاکھوں انسانوں کا جو ہے قتل عام کیا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے نازل ضرور ہو کر کے رہے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے قاتل کا سب سے پہلے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا فیصلہ ہوگا؟ خون بہانے والوں کا فیصلہ ہوگا۔ جو انسان کا جان کو ضائع کرتا ہے، جو انسان کا مرڈر کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء،
آپ نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے حقوق کے سلسلے میں بندوں کے جو حقوق ہے یہ اگر حق تلفی ہے تو کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت کے روز یہ بندوں کے حقوق جو ہے معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے قیامت کے روز سب سے پہلے جو ہے خون کا فیصلہ ہوگا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، بد امنی جو اس طرح کے پھیلاتے ہیں، جو لوگوں کی جان کو ضائع کرتے ہیں، جو لوگوں کو مارتے ہیں، تو اس کے کئی ایک اسباب ہوا کرتا ہے۔ غلط خبر پھیلنے کی وجہ سے جو ہے بے چینی، بد امنی پھیلتی ہے۔ جب غلط انسان خبر کو پھیلاتا ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے میں، اس کی وجہ سے سماج میں، اس کی وجہ سے گھر میں بے سکون اور بد امنی کا ماحول قائم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، کوئی فاسق اگر اسی طرح سے فاجر انسان کوئی خبر لاتا ہے اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سن سنائی باتوں کے اوپر یقین کر لے یا سن سنائی باتوں کو جو ہے پھیلانے لگے۔ اسی پھیلنے کی وجہ سے جو ہے انسان میں، سماج میں، معاشرے میں بد امنی پھیلتا ہے۔ اسی طرح جب انسان چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سماج اور معاشرے کے لوگ بے چین و بے قرار ہوتا ہے، معاشرے میں بد امنی پھیلتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے وعید، ایسے لوگوں کو سزا سناتے ہوئے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنیوں کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے تاکہ زمین میں فساد نہ ہو، تاکہ زمین میں فتنہ نہ پھیلے، تاکہ لوگ امن و امان میں قائم رہے۔ ایک چور کا اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے نا، کسی کے چوری کرنے کی ہمت آئندہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کسی زانیہ کو اسی طرح سنسار کر دیا جائے، شادی شدہ کا حکم یہی ہے، اگر جوڑے شادی شدہ ہے، اگر شادی کر لیا ہے، اس کے باوجود غلط کام کرتا ہے، اس کے باوجود زنا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والے اور اسی زنا کرنے والی عورت کو دونوں کو جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلامی ملک میں رہتا ہے، اگر وہ اسلامی کنٹری میں رہتا ہے، شریعت کا یہی حکم ہے، شریعت کا یہی قانون ہے، شریعت کا یہی اصول ہے، اور یہ اصول کو جب انسان جو ہے اپنائے گا، یقین مانیے کبھی بھی معاشرے میں اس طرح کے فساد یا اس طرح کے جرائم، اس طرح کے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا جو ہے سدباب کیا ہے، روکنے کے لیے کہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس امن امان کو قائم کرنے کے لیے، اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو برائی سے بھی روکنا ہے۔ ہم اور آپ بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کنتم خیر امہ، اللہ نے ہمیں اور آپ کو بہترین امت کیوں قرار دیا؟ اس لیے قرار دیا کہ ہم اور آپ ایک دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسروں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور ایک دوسروں کو برائیوں سے بھی روکتے ہیں۔ ایک دوسرے کو جو ہے برائی سے جب روکیں گے، یقین مانی وہ معاشرہ امن و امان والا معاشرہ ہوگا، وہ سماج امن و امان والا سماج ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے، گناہ کر کے کوئی انسان چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک انسان چوری کر کے، ایک انسان فساد پھیلا کے، ایک انسان ایک دوسروں کا جو ہے جان ضائع کر کے کبھی بھی وہ انسان سکون میں نہیں رہ سکتا۔ گناہ کر کے وہ انسان کبھی بھی شانتی میں نہیں رہ سکتا، سکون میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے ہم اور آپ اگر برائی کو دیکھتے ہیں، سماج میں اگر برائی نظر آتی ہے، 3 درجہ بتایا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، ہاتھ سے روکنے کے لیے کہا ہے۔ اگر آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے، آپ کے سامنے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، اگر آپ صاحب ثروت ہیں، اگر آپ طاقت و قوت کے مالک ہیں، آپ کو چاہیے امن و امان کو برقرار رکھیں، آپ کو چاہیے کہ اس برائی کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ کے پاس روکنے کی طاقت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس قوت نہیں ہے، آپ
آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ذریعہ بنایا، دوسرا طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا، وَبِلِسَانِهِ یعنی زبان سے روکنے کے لیے کہا ہے۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ گھر کے مالک ہیں، آپ گھر کے نیگراں ہیں، آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ کے سامنے اگر برائی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے، غلط کام کرنے کی وجہ سے سماج کا اور گھر کا ماحول بگڑتا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہے کہ اس برائی کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں، زبان سے منع کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے، اس کی بھی اگر آپ کے اندر وسعت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے اس چیز کو، اس برائی کو آپ جو ہے برا تصور کرو، گناہ تصور کرو، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ برائی کرنے کی وجہ سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے گھر کی شانتی اور سکون ختم ہوتا ہے، انسان کا دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو امن و امان میں رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لانا ہے، اللہ اور اس کے احکام کے رسول کی جو ہے پیروی کرنی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی فتنہ پھیلاتا ہے، اس کے باوجود اگر خون خرابہ کرتا ہے، اس کے باوجود اگر اس طرح فساد پھیلاتا ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گوشہ محل کا ایک اوباش قسم کا انسان، گوشہ محل کا ایک جو ہے شرپسند انسان ہمیشہ اپنی زبان سے زہر پھیلاتا ہے، ہمیشہ اپنے بیان سے نفرت پھیلاتا ہے، ہمیشہ اپنے زبان اور تحریر کے ذریعے سے فتنہ پھیلانے کی کوششیں کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ کبھی تو وہ ہمارے رسول کی جو ہے توہین کرتا ہے، کبھی مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس طرح کے امن و امان کو اگر خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اہل ثروت اور ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے انسان کو روکا جائے، ایسے انسان کو ہاتھ سے روکا جائے، ایسے سرپسند انسان کو زبان سے روکنے کی کوشش کی جائے، ورنہ ایسے انسان کو کیا حکم ہے معلوم؟ اگر اسلامی ملک میں رہتا ہے، اگر اسلامی مملکت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی سزا کی تعین کرتے ہوئے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے، ویسعون فی الارض فسادا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتا ہے، زمین کے امن و امان کو خراب کرتا ہے، زمین کے امن و امان اور سکون کو بگاڑتا ہے، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، اسی طرح او یصلبوا، ایسے لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا او تقطع ایدیہم، یا ایسے لوگوں کا ہاتھ پیر مخالف جانب سے، مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے۔ کن لوگوں کا؟ جو لوگ فساد پھیلاتا ہے، جو لوگ امن و امان کو بگاڑتا ہے، جو لوگ امن و امان کو خراب کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سزا جو ہے بیان کی۔ دیکھیے امن و امان کی کتنی اہمیت ہے، امن و امان کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے ایمان کے ذریعے سے، آپ جو ہے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، آپ جو ہے اپنی جو ہے کردار کے ذریعے سے امن و امان کو قائم کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے برتاؤ کے ذریعے سے امن و امان کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ ایسے انسان کے خلاف ہمیں اور آپ کو جو ہے ہوش کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے میں نے ابتداءً کہا تھا کہ امن و امان کی برقراری کے لیے، امن و سکون اور شانتی کے لیے جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس دعا کو ضرور شامل کیجئے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن کو، میرے جسم کو عافیت عطا فرما۔ اسی طرح اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرے ملک کو امن و امان جو ہے قائم فرما، امن و امان کے ساتھ ہمیں اور آپ کو جو ہے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح دعا کرنا چاہیے۔ اور نماز کے بعد ہم اور آپ ایک دعا کرتے ہیں، سبھی لوگ دعا کرتے ہیں۔ کون سی دعا؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ دعا کرنا چاہیے۔ اور اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، ومنک السلام، تو مجھے سلامتی عطا فرما۔ اور سلامتی تو اسی کا نام ہے، امن و امان اسی کا نام ہے۔ تو ہمیں اور
آپ کو یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہتمام کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک کی سالمیت کے لیے دعا کیے۔ میرے بھائیو، اخیر میں ایک بات عرض کروں، ووٹ کا ٹائم ہے، اور اسی طرح سے الیکشن کا جو ہے وقت قریب ہو رہا ہے۔ 30 ستمبر کو شاید یہ جو ہے اس کو ہم اور آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ میرے بھائیو، ووٹ ڈالنا آج کے زمانے میں، آج کے دور میں فرض ہے، آج کے دور میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے واجب ہے۔ کیوں، کس لیے اور کیسے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ سیاسی بات کیوں؟ مسجد میں سیاسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ایسی میں کسی پرٹیکولر اور کسی مخصوص جماعت کی میں تائید نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ سے ایک عام بات کہتا ہوں، آپ کی ووٹ ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، آپ کا ووٹ ہے، یہ آپ کا بہت بڑا پاور ہے، اور اس طاقت کو، اس پاور کو آپ صحیح استعمال کیجئے۔ وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے، معاشرے اور سماج کا جائزہ لیجئے، اپنے ملک کا جائزہ لیجئے، اور دوسرے ملک کو دیکھیے، دوسرے ملک کے بالمقابل آپ جس ملک میں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کتنے امن و امان ہے، یا ہم جس رہنما کے، یا جس قائد کے، جس حاکم کے، جس وزیر کے، جس سی ایم کے ہم اور آپ جو ہے اسی طرح زیر ماتحت رہتے ہیں، وہ ہمارے حقوق کی کتنا جو ہے خیال کرتے ہیں، وہ انسان کیسا ہے، تو آپ ان کے حق میں ووٹ ضرور دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اپنی گواہی کو نہ چھپاؤ۔ یہ آپ کی گواہی ہے، یہ آپ کی طاقت ہے۔ آپ جب ووٹ دیتے ہیں تو یہ آپ ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھا انسان ہے، اس لیے میں اس کا سلیکشن کرتا ہوں، اس لیے میں اس کا انتخاب کرتا ہوں، یہ میرے حق میں مفید ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے سماج کے لیے، میرے ملک کے لیے، میرے لیے اچھا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ایک بات یاد رکھیں، بڑے فائدے کے لیے چھوٹے فائدے کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ احول البلیتین اس کو کہا جاتا ہے عربی میں، چھوٹے فائدے کو نہیں دیکھا جاتا ہے بڑے فائدے کے بالمقابل۔ جہاں بڑا فائدہ ہو، جہاں بڑا ہمارے لیے خیر ہو، وہاں چھوٹے فائدوں کو قربان کیجئے، اور ایسے انسان کا انتخاب کیجئے جو ملک کے لیے، جو سماج کے لیے، جو آپ کے لیے جو ہے پرامن ہو، جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ اس لیے کہ ایک انسان کے غلط انتخاب کی وجہ سے، وہ انسان جو ہے جسے کہتے نہیں، ایک گندا جو ہے مچھلی، ایک جو ہے سڑا ہوا مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتا ہے، پورے تالاب کو خراب کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اگر سڑا ہوا انسان کا اگر آپ سلیکشن کریں گے، غلط رہنماؤں کا انتخاب کریں گے، آپ کے ملک کو، آپ کے محلے کو، آپ کی زندگی کے سکون کو وہ ختم کر دے گا۔ دیکھیے دوسرے ملک کا حال، دیکھیے دوسرے اسٹیٹ کا حال، کس طرح سے لوگوں کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، کس طرح لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو، اس کو ترس نہیں آتا، اس کو ذرہ بھی رحم نہیں آتا، اس کے دل میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیو، گھروں کو جو ہے تباہ اور برباد کر دیے۔ تو میرے بھائیو، اچھے انسان کا سلیکشن کیجئے، اچھے انسان کا انتخاب کیجئے، جس لیے آپ کے لیے مفید ہو، آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے مفید ہو، اور سماج کے لیے مفید ہو۔ ورنہ وہی وہ شخص کی طرح ہوگا کہ کس طرح رہ کر ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ وہ شرپسند انسان، وہ جو ہے اسی طرح اوباش انسان، وہ گنڈا انسان کس طرح ہمارے جذبات سے کھلواڑ کرتا ہے، ہمارے اسی طرح سے مسلمانوں کے جذبات کو کس طرح ٹھوس پہنچاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ جذباتی بات نہیں ہے، مسجد میں یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، عقل مندی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اچھے انسان کا انتخاب کیجئے جو آپ کے لیے، سماج کے لیے، ملک کے لیے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے جو ہے سالمیت کے جو ہے اور اسی طرح امن و امان کے لیے جو ہے مفید بنے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو جب تک زندگی ملے، امن و امان کی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ الہ العالمین شر پسندوں کی شر سے اور اوباشوں کے فتنے سے، ظالموں کی ظلم سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ، جہاں مسلمان پریشان ہے، اللہ ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے جان کی، ان کے مال
مال کی اے اللہ ان کی عزت و آبرو کی اللہ تو حفاظت فرما، آمین۔ الہ العالمین جب تک زندگی ملے ہم سب کو ایمان و اسلام کی اللہ زندگی نصیب فرما، آمین۔ الہ العالمین جو مسلمان بھائی اس دنیا سے گزر گئے اللہ ان کے گناہوں کو، اللہ ان کی خطاؤں کو درگزر فرما، آمین۔ الہ العالمین جب ہماری اور آپ کے جسم سے روح پرواز ہو، الگ ہو، جدا ہو، اے اللہ ہم سب کو کلمے والی، اے اللہ ہم سب کو ایمان والی موت اللہ نصیب فرمانا، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔